نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم معزز حاضرین مسجد پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کو لیتے ہوئے لعلکم تتقون یعنی پرہیزگاری تقوی کیا ہے اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس موقع پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں ارادہ اور اختیار دے کر بھیجا ہے۔ اسی ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کرنے کا نام تقوی کہلاتا ہے۔ یہی باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر بتانے کی کوشش کی، اور یہ بھی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ جانوروں پر نظر ڈالیں ان کی سیرت میں، اور اسی طرح سے یعنی جس فطرت پر اللہ نے جس طرح اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد میں انسان کو ارادہ اور اختیار دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ سیرت اخلاق اپنے آپ سے اس دنیا کے اندر بنائے۔ یہی باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ وہ باتوں کو پھر سے آپ کے سامنے لوٹایا جائے۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تزکیہ نفس کو میں نے موضوع بنایا، دعا کی حقیقت کیا ہے اسے بھی موضوع بناتے ہوئے رمضان سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اور تقویٰ کسے کہتے ہیں یہ بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب برادران اسلام رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اسی لیے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے جیسی ایک عظیم کتاب نازل کی ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے اور مسلمان ان باتوں سے اچھی طریقے سے واقف رہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد بن عبداللہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ سے 2 میل کی دوری پر ایک اکیلے تنہائی میں غار حرا میں مصروف کچھ سوالات کو لیے ہوئے مصروف تھے کہ خدا کہاں ہے، کون ہے، کائنات کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے بعد میں کیا ہونے والا ہے، کیا اللہ کے مقرب بندے ہمارے آبا و اجداد کے بنائے ہوئے یہ خانہ کعبہ میں جو لگے ہوئے بت ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے یہ کہیے کہ کیا عیسیٰ اللہ کے ایک لوتے بیٹے ہیں، دنیا کے خاتمے کے بعد میں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ یہی سوالات کے ساتھ غار حرا میں مصروف تھے کہ آپ پر ایک پرمسرت انقلاب والا ایک انقلاب آپ ایک انقلاب سے دوچار ہوئے۔ آپ کے پاس وحی آئی، اور یہ وحی آنے کے بعد میں یہ نئی وحی نے دنیا کے اندر ایک بہترین انقلاب جاری و ساری کر دیا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کے جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے۔ برادران اسلام، یہ کتاب اللہ کی وحی جو ہے ایک آپ یہ کہیے کہ ایک نئے دائرے فکر سے تحریر تھی
کیونکہ اس سے پہلے پچھلے سال بھی میں نے کچھ باتیں یہود و نصارہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی تھی. تو آپ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ نئی وحی جو ہے ایک نئے دائرے فکر سے تحریر تھی، عبارت تھی، اور اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں 2 قوموں کا فیصلہ کیا ہے. بنی اسرائیل جو صدیوں سے اس زمین کی امامت پر فائز تھی، اسے معزول کیا گیا، اور بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کا انتخاب کیا گیا اسی رمضان المبارک کے مہینے میں. وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جو ذمہ داری وحی کے ذریعے دی گئی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. اب اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ایک نئی قوم کا انتخاب کیا اور نئی قوم کے سامنے ایک نیا انقلاب والا کلمہ ان کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم دائی اور ساری اقوام تمہارے لیے مدعو ہو. تو برادران اسلام آپ یہ دیکھیے کہ جتنی فضیلتیں، جو فضیلت اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر 1000 سال میں کی تھی، وہ تمام کی تمام نعمتیں، انعامات، فضیلت اللہ رب العالمین نے ایک رات میں امت مسلمہ کو دے ڈالی اور فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر کہ ليلة القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. برادران اسلام، حقیقت کو ہمیں صحیح طریقے سے جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں امت مسلمہ کے سر پر جو خیر امت کا تاج، زمین کی خلافت کا تاج جو رکھا گیا، وہ صرف اس لیے نہیں کہ امت مسلمہ اس یعنی خیر امت کے منصب سے یا اس خلافت کے منصب سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے ہوئے ان کے اندر فقر یا نفسیات پیدا ہو جائے، بلکہ امت مسلمہ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی. جس طرح ایک بھاری ذمہ داری کبھی بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بنی اسرائیل کو امت معمور سے امت معزول بننے تک ان پر کیا کیا گزری، ان پر کیا کیا مصائب آئے، کیا کیا مشکلات آئے، کیا کیا مشکلات سے یہ ایک کے بعد ایک گزرتے چلے گئے. ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ایک کے بعد ایک ملتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ مسکینی میں ڈال دیے گئے اور اللہ کا عذاب لے کر یہ قوم یعنی بنی اسرائیل لوٹی. برادران اسلام، اب آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جسے ہم یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کا انتخاب کر لیا تھا، ایک زمین کی خلافت کے لیے، دوسرا اس قوم کو فضیلت دی گئی تھی، تیسرا اس قوم کے یہاں پر اللہ کی آسمانی کتابیں اس قوم کو دی گئی تھی. لیکن برادران اسلام، آسمانی کتابیں دیے جانے کے بعد میں جو منصب خیر امت کا انہیں دیا گیا تھا، یہ خیر امت کا منصب جو تھا، اس کے بارے میں آپ یہ کہیے کہ اس خیر منصب کی فنکشنل ویلیو یا جو آخری جو کتاب انہیں دی گئی تھی تورات، اس کی فنکشنل ویلیو کے بجائے خوش عقیدگی نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی. یعنی وہی توریت انہیں اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کتاب میں تدبر و تفکر کیا جائے، اس کتاب کو اوروں تک پہنچایا جائے، اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی دنیا اور آخرت بنانے کی کوشش کی جائے. اس کے بجائے یہودیوں نے جو کیا اس وحی کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ یہ کہ خوش عقیدگیوں نے ان کے دل میں جگہ لے لی اور اس کے بعد میں انہوں نے کتاب اطاعت کو کتاب تلاوت بنا دیا. آپ اس بات کو غور سے جان لیجئے کہ انہوں نے آسمانی وحی توریت کو
کتاب اطاعت کے بجائے کتاب تلاوت بنا دیا، اور اسی طرح اللہ کی وحی کو کتاب تبرک بنا دیا، جب یہ عقیدہ ان کا بنتا چلا گیا تو برادران اسلام یہ بات ظاہر سی ہے کہ جب کسی کا یہ عقیدہ بنے گا تو ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں یقیناً تبدیلی آ کر رہے گی۔ اب یہ کتاب اطاعت باقی نہیں رہی، بلکہ یہ کتاب یعنی توریت جو ہے وہ کتاب تلاوت بن گئی، کتاب تبرک بن گئی، اور اس کے بعد میں علماء اہل یہود نے عوام کے سامنے جو باتیں پھیلانی شروع کر ڈالی وہ یہ کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو یہ کتاب سب کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، اسے سمجھنے کے لیے کئی علوم کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کتاب جو ہے خاص علماء کے لیے، مشائخ کے لیے نازل کی گئی ہے، اگر تم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ برادران اسلام، ٹھیک یہی باتیں آج ہمارے بیچ میں قرآن کریم کے مسئلے میں اٹھائی جاتی ہے۔ آپ ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم خود اس بات کی گواہی دیتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب جو ہے لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی استاد کے لیے، کسی انجینئر کے لیے نازل نہیں کی گئی، اور خاص علماء و مشائخ کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ قرآن گواہی دیتا ہے ہدی للناس، اس کتاب کو ہم نے آدمیوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نازل کیا۔ 2% دنیا کے علماء کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا۔ تو اہل یہود نے اس طرح سے اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے، اس وحی کو تجارت بنانے کے لیے، دین کو، مذہب کو تجارت میں بدلنے کے لیے اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں یہ باتیں پھیلانی شروع کر ڈالی۔ تو میں نے آپ کے سامنے کیا بتایا، اب اس کے بعد میں یہ ضروری تھا کہ یہودیوں کے طرز عمل میں تبدیلی آئے۔ جو کتاب اطاعت یعنی اطاعت کے لیے بھیجی گئی تھی، یہ کتاب اب تلاوت بن گئی، اور جب یہ کتاب تلاوت بن گئی اور وہ باتیں یہودیوں نے عوام کے اندر پھیلا دی کہ یہ کتاب صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کو سن کر ثواب حاصل کر لینا، تو اس طرح سے یہودی علماء کیا کرتے، اس کتاب کی تجارت کرتے، اس کتاب کو بیچا کرتے، لوگوں سے یہ کہا کرتے کہ دیکھو اس کتاب کی تلاوت سے گھر میں، دکانات میں، دوسری جگہوں پر برکت آتی ہے، لہذا چھوٹی موٹی یعنی چھوٹے موٹے مسئلے میں بھی علماء یہود لوگوں سے مال وصول کرتے، دکانات میں، مکانات میں توریت کی تلاوت کرتے، لوگوں کا اس طرح کا انہوں نے عقیدہ بنا دیا تھا کہ لوگ توریت کو ہاتھ لگانے سے تک ڈرا کرتے، نہیں اس کتاب کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کئی علوم حاصل کرنے پڑیں گے۔ تو یہی وہ مسئلہ تھا، یہی وہ باتیں تھی کہ سوال ان کی طرف دھیرے دھیرے دبے پاؤں آتا چلا گیا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد میں انہیں امت معمور سے امت معزول کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کے سر سے خلافت کا تاج اتار کر بنی اسماعیل کے سر پر جو رکھا گیا، یہی وجوہات تھی۔ بنی اسرائیل نے صحیح طرح سے اللہ کی کتاب کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ برادران اسلام، ٹھیک اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، علماء یہود لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس کتاب کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو ہماری تفسیر کو دیکھا کرو، علماء کی تفسیر کے بغیر یا دوسری کتابوں کے بغیر تم توریت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی توریت کے اطراف انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کی دیواریں ایک باڑ لگا دی تھی، جس کا بھلانگنا،
جس کے آگے بڑھنا امت کے لیے بے انتہا مشکل کام ہو چکا تھا۔ اب یہ توریت کو اگر سمجھنا چاہتے تھے یا توریت پر عمل کرنا چاہتے تھے تو خود اپنے آزاد دماغ کے ساتھ نہیں بلکہ کسی عالم کسی مشائخ کے دماغ سے یہ توریت کو سمجھ سکتے تھے، اپنی طرف سے یہ نہ توریت کو سمجھ سکتے تھے نہ اس کی تلاوت کر سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ قرآن کریم کے بارے میں آپ دیکھیے، یہی ساری باتیں قرآن کریم کے مسئلے میں پھیلائی گئی ہے۔ یہودیوں نے جو کچھ اللہ کی وحی کے ساتھ کیا تھا، آج مسلمان بھی اللہ کی وحی کے ساتھ وحی کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر رہے گی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہی اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے توریت اور انجیل کے ساتھ جو کچھ کیا، میری امت قرآن کے ساتھ وہ سب کچھ کرے گی۔ ان کے علماء نے جو کچھ توریت اور انجیل کے ساتھ کیا، میری امت کے علماء بھی قرآن کریم کے ساتھ وہی سب کچھ کریں گے۔ تفسیر کے نام پر ہر ایک فرقہ اپنی ایک قرآن الگ کر لے گا، ہر ایک فرقے کی ایک الگ قرآن ہوگی، متن اصل تحریر کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ آنسو نیچے اوپر آنسو بازو میں جو چیزیں ہوتی ہیں قرآن کریم کی آیت کو انہی آنسو بازو نیچے اوپر والی چیزوں کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے دماغ سے قرآن کریم کو یہ سمجھنا گمراہی تسلیم کر لے گا۔ اس طریقے سے یہ جس طرح یہودی علماء نے توریت کے لیے انجیل کے لیے عیسائیوں نے جو دماغ عوام کا بنایا تھا، ٹھیک میری امت کے علماء میری امت بھی یہی راستہ اختیار کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا تھا۔ یہودی علماء کے بارے میں آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن کریم کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے ہیں، کتابیں لکھا کرتے ہیں، ثم يقولون هذا من عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ یہ اللہ کی آیات کو اللہ کی وحی کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالے۔ برادران اسلام ذرا غور کریں کہ امت مسلمہ آج یہود و نصارہ کے نقش قدم کو امت مسلمہ نے اختیار کیا یا نہیں کیا؟ آپ کو پتا چلے گا کہ یقیناً وہی ساری چیزیں جو وحی کے ساتھ یہود و نصارہ نے جو کچھ وحی کے ساتھ آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ سب کچھ آج اس دور میں مسلمان کر رہا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں۔ جیسے قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تاکہ ان کی کتاب کی تصدیق کر دے، نَبَذَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کا ایک فرقے نے انکار کر دیا، ان کے ایک فرقے نے انکار کر دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس آسمانی کتاب کو توریت انجیل کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ قرآن کریم میں توریت میں انجیل میں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبروں میں ہیں آپ انہیں کچھ بھی نہیں سنا سکتے۔ اب اس آیت یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اب اس کو سمجھنے کے لیے کسی کی تفسیر دیکھنا پڑے گا، کسی بڑے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، اس کے کئی مطلب نکلا کرتے ہیں۔
یہی باتیں تو یہودی علماء نے عوام کے بیچ میں پھیلا دی تھی۔ اللہ کی کتاب میں نے آپ کو بتایا، اللہ نے اس کتاب کو عوام کے لیے نازل کیا ہے، 2% علماء کے لیے اس کتاب کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ کار ہو یا اسی طریقے سے بس اگر ہو یا ایروپلین ہو تو یہ ڈرائیور کے لیے نہیں ہوتی، یہ پیسنجر کے لیے ہوتی ہے۔ ڈرائیور کا کام آپ کو منزل تک پہنچا دینا ہے۔ تو برادران اسلام یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، تو ٹھیک اسی طرح توریت اور انجیل جو ہے یہ عام عوام کے لیے نازل کی گئی تھی، اور جو ذمہ داری توریت اور انجیل کی ان پر ڈالی گئی تھی، جب انہوں نے اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بجائے دوسری باتوں کے اندر یہ پڑ گئے، تو برادران اسلام قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال جنہیں توریت آسمانی کتاب دی گئی تھی، آسمانی وحی دی گئی تھی کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی ذمہ داری اٹھائی جائے، اسے لے کر اوروں تک پہنچایا جائے، لیکن انہوں نے اس کی عملی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ان کی مثال گدھے کے جیسی ہے۔ کیا مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی ہے؟ دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے یہود و نصارہ کے تمام فاصلوں کو کم سے کم کر کے ان کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ پیش کر دیا۔ قرآن کی جو ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، اسے کتاب تلاوت بنا دو گے، اسے کتاب تبرک اگر تم بنا دو گے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے دوسری تم باتیں کرنے لگو گے، اس کتاب پر تم فخر کرنے لگو گے، اس کتاب کو تم صرف احسان ثواب کی کتاب بنا ڈالو گے، اس کتاب پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور صرف اس کتاب سے محبت کے دعوے کیے جائیں گے، اس کتاب کو لوگوں کو بخشوانے کے لیے استعمال کیا جانے لگے گا، اس کتاب کو صرف نماز میں حسن قرات کے لیے استعمال کیا جانے لگے گا، یا رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تراویح کی نماز میں 1 پارے سے لے کر 30 پارے تک سننے کی اگر یہ کتاب صرف بنا دی جائے، یا رمضان المبارک کے مہینے میں اذان کے مقابلے یا قرات کے مقابلوں کے لیے اس کتاب کا استعمال کیا جائے گا، یا اسی طرح اس کتاب کی جو اس کی فنکشنل ویلیو نہیں ہے، اس کے بجائے اس سے کوئی اور کام لیا جائے گا، تو سن لو تمہاری بھی مثال گدھے کے جیسی ہے۔ تمہارے اوپر بہت ساری کتابیں لادی ہوئی ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں تم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں۔ یا برادران اسلام، یہ جو نبوت کا جو منصب ہے، خیر امت کا یہ جو منصب ہے، یہ کار نبوت سے وابستہ ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے لیے مشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان جب یہ مشن لے کر اٹھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، وہ داعی بن کر ساری دنیا کو اپنے لیے دعوتی میدان میں تبدیل کر کے ساری اقوام کو اپنے لیے مدعو بناتا ہے، وہ اپنے کاندھوں پر انبیاء کرام کی ذمہ داری لے کر قرآن کریم کو اپنے سینے میں لے کر، اپنے ہاتھ میں لے کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رات اور دن قرآن کریم کے ذریعے ہم فخر کرتے ہیں، خیر امت ہے، خیر امت کا نشہ، فضیلت عالم کا نشہ ہم سے رات اور دن اترتا نہیں، دن بدن زوال دبے پاؤ ہمارے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو حال یہود و نصارہ کا ایک وقت میں ہوا، ٹھیک وہی حال آج ہمارا ہو رہا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں سمجھتے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جانتے ہی نہیں اس کتاب میں کیا ہے۔ ان کی مثال گدھے کے جیسی ہے جس کے اوپر کئی کتابیں لادی گئی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ برادران اسلام، کس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو دیا ہے بتائیے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں صرف سننے کے لیے، یا ایسی مسجد، ایسے امام کو تلاش کرنے کے لیے جس کی قرات پیاری رہے؟ کچھ ذمہ داری تو مجھ پر اور آپ پر بھی ڈالی گئی ہے۔ جو رویہ، جو طرز عمل یہودیوں کا وحی کے بارے میں ہوا، وہی رویہ، وہی طرز عمل آج وحی کے بارے میں آخری
قرآن کریم پر آپ غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہودی علماء نے جب یہ نشہ یہودیوں کو چڑھا دیا کہ تم خیر امت ہو، تمام فضیلت پر تمام عالم پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے، تم اللہ کا ایک خاص مخصوص کیا ہوا خزانہ ہو، تو برادران اسلام جب اس طرح کی باتیں کسی قوم کے اندر ڈالی جائے تو یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر اب فقریہ نفسیات تو پیدا ہوگی نا۔ اب پھر جو طرز عمل قوم اختیار کرے گی وہ طرز عمل کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جس قوم کو وحی دی جاتی ہے وہ دائی ہے، اور دائی کا کام مدعو سے محبت کرنا، ان تک اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب کو پہنچانا ہے۔ لیکن جب خیر امت فضیلت عالم کی باتیں سامنے آ جائے تو اب اس کے بعد میں امت اپنے آپ کو دوسری اقوام سے، دوسری قوموں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگتی ہے، اپنے آپ کو جنتی دوسروں کو جہنمی سمجھنے لگتی ہے، اور پھر ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، قرآن نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہی نہیں ان کی بد اخلاقی کہاں تک چلی گئی آپ دیکھیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، کیوں؟ نسل ابراہیمی سے ہمارا تعلق ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، ہمارا تعلق یعقوب سے اسحاق سے ہے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ وہ کہنے لگے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، نہیں چھو سکتی ہے جہنم کی آگ، کیوں؟ حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور یہودیوں پر نظر ڈالتے جائیں گے، جو فرشتہ اگر کسی یہودی کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم پکڑ کر اسے جنت میں واپس بھیج دیں گے۔ یہ ساری باتیں یہودیوں میں موجود ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیسے بنے گا؟ عملی جو زندگی اصل چیز عمل ہے، عمل ہمارا کیا بنے گا؟ یہود و نصارہ دوسری اقوام کے مسئلے میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے، تمام کے تمام دنیا کی تمام قوموں کو یہ جہنمی سمجھتے، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے، تو ٹھیک یہی معاملہ آج ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیے برادران اسلام، اس کی ساری ذمہ داری جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ٹھیک اسی طرح سے چھوڑ دیا ہے جس طرح سے یہودیوں نے توریت کو چھوڑ دیا تھا، عیسائیوں نے انجیل کو چھوڑ دیا تھا۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں تفکر کرنا، اسے کتاب تلاوت سے ہٹا کر کتاب اطاعت بنانا آج کے اس دور میں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اسے کتاب اطاعت نہیں بنائیں گے، عمل کو لے کر دوسری قوموں تک آگے نہیں بڑھیں گے، تو یقیناً برادران اسلام جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ خیر امت کا نشہ، فضیلت عالم کا نشہ ہم سے اترتا ہی نہیں ہے۔ غیر قوم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، خیر امت ہے، دنیا گئی تو گئی، آخرت تو ہماری محفوظ ہے۔ علماء کی زبانوں سے یہ جو ہم باتیں سنا کرتے ہیں، یہ باتیں ہمیں ہمارے اندر کہاں پر، یعنی تحریف کہاں پر آئی؟ ہم نے قرآن سے جو اپنا تعلق توڑ لیا ہے، ان باتوں پر یہ باتیں یہ چیزیں، ان چیزوں پر یہاں پر ہماری توجہ ہرگز نہیں لے جاتی ہے۔ برادران اسلام، یہودیوں کے حال پر آپ نظر ڈالیں، ان کے طرز عمل میں کیسی تبدیلی آ گئی جب انہوں نے اللہ کی وحی کو چھوڑ دیا۔ یہودی بد اخلاقی میں، معاملت داری میں اس حد تک آگے بڑھ گئے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ غیر یہودیوں کا مال کھا لینا ہمارے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گناہ، ہمارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل، کہتے تھے کہ غیر یہودیوں کا مال ہمارے لیے حلال ہے، جس طرح ان کا مال ہم چاہے کھا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جاننے کے باوجود کہ غیر یہودیوں کا مال ان پر حلال نہیں کیا گیا۔ آج بہت سارے مسلمان یہی کہتے ہیں ارے کفار کا مال ہمارے اوپر حلال ہے، کفار کا مال کھا
ہے برادران اسلام ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. دائی مدعو کا محافظ ہوتا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں. اور ایک دائی جو ہوتا ہے وہ ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کو اوروں تک پہنچاتا چلا جاتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو تو ہم اٹھانا چاہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت سے، رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت سے، پھر اسی طریقے سے جو دوسری عبادات ہے اس کی فضیلت سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت میں داخل کر دے. برادران اسلام، یہ سب کچھ باتیں چلنے والی نہیں ہے. مرنے کے بعد میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہم آنکھیں کھولیں گے تو وہاں پر فیصلہ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا. اور وہاں پر رسول کہہ دیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ہجرت کیا ہے؟ پوری طریقے سے قرآن کریم کو چھوڑنا نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت، حسن قرات، تجوید، یہ سب کچھ باقی رہے گا. لیکن قرآن کی اصل فنکشنل ویلیو کیا ہے؟ یہ امت ختم کر ڈالے گی جو یہود و نصارہ نے جو کیا تھا. جب یعنی اس طرح سے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین بخش ڈالیں گے. برادران اسلام، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تدبر و تفکر کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اپنی زبان میں پڑھیے اور قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اعمال، یعنی قرآن کے آپ اعمال قرآنی کو لے کر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے بنے. یہود و نصارہ کے جیسے کام ہرگز نہ کرے کہ یہود و نصارہ متن اصل تحریر پر ان کی کوئی نظر، یعنی ظاہری نظر تو متن پر ان کی تھی، اور وہ ظاہری نظر کیا تھی؟ توریت کی آیات کے اچھے اچھے توغرے بنا دیے جائیں، گھر میں لگا دیے جائیں، دکان میں لگا دیے جائیں، برکت حاصل کی جائے. قرآن کریم کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ یاسین قرآن کا دل ہے، ایک دل اتار کر یاسین لکھ دیے اور کہے کہ کسی کو ہارٹ نہیں ہوگا، کسی کو اگر یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، یاسین کو اتنے مرتبہ تلاوت کر لو یہ ختم ہو جائے گا، یہ سورے کو لے کر ایسے استعمال کر لو وہ ختم ہو جائے گا. اور جو کام یہود و نصارہ نے کیے، جس کو قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. شیاطین جو کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں کرتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور یہودیوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیا، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. ہمارے یہاں پر بھی یہ جنات بھگانے کے لیے، شیطان اتارنے کے لیے قرآن کریم کا استعمال کیا جائے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر رقیہ شریعہ سینٹر اگر لگانا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ کر رقیہ سینٹر لگا لیتے. مریض صرف جنات بھگاتے، شیاطین بھگایا کرتے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ جنات بھگائے جائیں، شیاطین بھگائے جائیں. قرآن کی کچھ اور ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی. اگر اس ذمہ داری کو ہم نہیں اٹھاتے تو یہ جان لیجئے یہود و نصارہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو ان کے سر سے اس زمین کی خلافت کا تاج اتار کر ہمارے سر پر اس زمین کی خلافت کا تاج رکھا گیا. اور قرآن کریم نے ہمارے بارے میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. جب ہم بہترین امت بنیں گے جب قرآن کریم کی ذمہ داری کو اٹھائیں گے. یہود و نصارہ کے نقش قدم کو یہود و نصارہ کے طرز عمل کو چھوڑیں گے اور ان کے ذریعے ان کی داستان کے ذریعے ہم اپنے آپ کے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں گے.
تو جب جا کر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہم خیر امت ہوں گے اور مقام نبوت کے ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر ہم کھڑے ہوں گے، دوسری قوم کو ہم اپنے لیے مدعو بنا سکیں گے، قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ہم سمجھا سکیں گے۔ قرآن کریم کسی کو گمراہ ہرگز نہیں کرتا، یہ تمام باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے، بلکہ قرآن کریم جو ہے ایک ہدایت کا راستہ، ایک روشنی ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں جو کوئی سچے دل سے پرہیزگاری کے ساتھ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے وہ ہدایت کا راستہ پا لیتا ہے، اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ بے روح عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ بے روح روزہ اللہ کو مطلوب ہے، نہ بے روح نماز اللہ کو مطلوب ہے، نہ بے روح حج اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بے روح عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے عبادات سے روح کو نکال کر صرف ڈھانچے پر کام شروع کر دیا، دیوار گریا کے سامنے کھڑے رہے، صرف اپنی گردن کو ہلا لیا اور توریت کی کچھ آیتیں تلاوت کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ بخش ڈالے، پھر اسی طریقے سے پانی میں غوطہ لگا لیا، یہ سمجھ لیا کہ سارے گناہ بخش دیے گئے، کسی فادر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور جو گناہ کے کام کیے اس کے سامنے کہہ دیے اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا۔ یہ بے روح عبادات اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت تقوی، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، پرہیزگاری یہاں پر ہے، پرہیزگاری یہاں پر ہے۔ تو اللہ سے بندے کا جو رشتہ ہے وہ دل کا رشتہ ہے۔ برادران اسلام، یہی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس رمضان کے مہینے میں کس لیے ہمیں قرآن کریم آخری وحی ہمیں دی گئی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، اصل چیز کو ہٹا کر دوسری چیزوں کے پیچھے ہم لگے۔ میں بار بار کہتا ہوں 8 رکعت کے لیے لڑائی جھگڑا برخاست کر دیجیے، مقصد دیکھیے ہر چیز کا۔ اذان، یہ تمام اذان کے لیے، سحرن کے لیے لڑائی جھگڑا برخاست کر دیجیے، مقصد کی طرف، قرآن کریم کی طرف آپ عوام کو لائیے، پھر اس کے بعد میں انقلاب دیکھیے، لوگ خود سمجھ جائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں پر اب ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو قرآن کریم سے ہمیں جوڑنا چاہیے تاکہ امت کے اندر ایک انقلاب آئے۔ جو زوال آہستہ آہستہ دبے پاؤ امت کے اندر جاری و ساری ہے، جس طریقے سے امت بنی اسرائیل کا خاتمہ کر دیا گیا، ان قریب یہ ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ کو ہٹا کر کسی اور قوم کو ہمارے مقام پر لا کر قرآن کریم کا کام کیا جائے۔ برادران اسلام، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ مسجد علی جو باپا نگر میں موجود ہے، ہر ماہانہ اس مسجد سے اس کے لیے اخراجات کے لیے چندہ دیا جاتا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ دل کھول کر اس مسجد کے لیے آپ تعاون کریں تاکہ اس کے اخراجات بڑی آسانی کے ساتھ نکل سکے۔ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ علی بابا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز بعد نماز جمعہ بڑے قبرستان میں ان کی تدفین ہے۔ آپ میں سے جو وہاں پڑھا سکتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله واتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى